ڈسکور انفو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو اس ملک کے بارے میں ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ٹورزم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ملک جسے ایماندار لوگوں کا ملک مانا جاتا ہے۔ اس ملک میں جنگلات نہیں بلکہ یہ ملک خود جنگلات میں بسا ہوا ہے۔ وہ ملک جس کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا مضبوط ترین پاسپورٹ مانا جاتا ہے۔ آپ اس پاسپورٹ کے ساتھ 124 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے لوگ میوزک کے دیوانے ہیں، اور اسی ملک نے دنیا میں سب سے پہلے بچوں پر تشدد روکنے کا قانون بنایا تھا، اور نوبل پرائز کا جنم بھی یہیں سے ہوا تھا۔ اور یہ ملک ٹیکنالوجی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اس ملک کے دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ویزے کے حصول کی تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ اسی نو کی آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، شمالی یورپ میں بسا ہوا ایک خوبصورت ملک جس کا نام دی کنگڈم آف سویڈن ہے۔ سویڈن چاروں اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک میں ناروے اور فن لینڈ جیسے ممالک شامل ہیں، اور سمندری راستے سے ایک پل کی مدد سے سویڈن ڈنمارک کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ سویڈن کا کل رقبہ 4,10,340 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 92 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ سویڈن کی کل آبادی 1,02,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 54 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ سویڈن کے 80% لوگ شہروں جبکہ 20% لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت کا نام اسٹاک ہوم ہے، جو کہ سویڈن کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد 13ویں صدی میں رکھی گئی تھی۔ اس شہر میں 10 لاکھ افراد بستے ہیں، جو کہ سویڈن کی کل آبادی کا 10% ہے۔ سویڈن کی قومی زبان سویڈش ہے، جسے سناسکا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سویڈن میں رومانین اور سامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سویڈن میں انگلش زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ سویڈن کا سب سے بڑا اور سرکاری مذہب عیسائیت ہے، جبکہ دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ سویڈن میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ سویڈن تعلیم کے معاملے میں پوری دنیا سے آگے ہے، اور پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سویڈن میں 10 سال تک بچوں کا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور سویڈن میں ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو ہر مہینے گورنمنٹ کی طرف سے $127 دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کر سکیں۔ سویڈن کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے ماں باپ کو 480 دنوں کی چھٹی مل جاتی ہے، اور اگر کسی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو 480 دنوں کے ساتھ ساتھ 180 دنوں کی مزید چھٹی مل جاتی ہے، اور ان چھٹیوں میں ملازمت کرنے والے ماں باپ کو پوری کی پوری تنخواہ دی جاتی ہے۔ سویڈن میں بچوں کی دیکھ بھال کا قانون بہت سخت ہے۔ یہاں پر بچوں پر تشدد کو جرم مانا جاتا ہے، اور ایسا کرنے پر جیل اور جرمانہ دونوں سزائیں ہوتی ہیں، اور یہ قانون 1977 سے سویڈن میں موجود ہے۔ دنیا میں نوبل پرائز کی ابتدا بھی سویڈن سے ہوئی تھی، جو کہ سویڈن میں رہنے والے الفرڈ نوبل کے نام سے دیا جاتا ہے۔ پہلا نوبل پرائز 1901 میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں دیا گیا تھا۔ دنیا میں موجود آئس ہوٹل بھی سویڈن میں ہی موجود ہے، اور اسے ہر سال دسمبر سے لے کر اپریل کے مہینے تک دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے، کیونکہ برف پگھلنے کی صورت میں یہ ہوٹل ٹوٹ جاتا ہے۔ سویڈن روس کے بعد وہ ملک ہے جس کا 70% رقبہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ سویڈن 17ویں صدی سے پہلے ایک غریب ملک تھا، مگر 19ویں صدی میں یہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس کی وجہ سے یہ ملک طاقتور معیشت کے ساتھ ابھرا۔ سویڈن کے ذرائع آمدن ٹیکس سے جڑی ہے، جو کہ کل معیشت کا 54% ہے، اور یہاں کے لوگ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ سویڈن میں اوسط عمر 80 سال ہے۔ بات کی جائے یہاں کی لڑکیوں کی تو نہایت خوبصورت اور ماڈرن مانی جاتی ہیں، اور ان کو لڑکوں کے برابر حقوق بھی حاصل ہیں، اور کسی بھی ملک کے مقابلے میں سویڈش گرل زیادہ آزاد ہیں۔ سویڈن دنیا میں ایک طاقتور ملک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ایکسپورٹر بھی ہے، مگر سویڈن نے آج تک کسی بھی بڑی جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ سویڈن ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے۔ ریفریجریٹر، کمپیوٹر، ماؤس، الٹرا ساؤنڈ جیسی ایجادات بھی سویڈن کی ہی ہیں۔ سویڈن کے لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی کافی آگے ہیں۔ سویڈن کا پاسپورٹ ہولڈر دنیا میں سب سے زیادہ بغیر ویزے کے دوسرے ممالک میں سفر کر سکتا ہے۔ دنیا میں سویڈن کے پاسپورٹ کی رینکنگ تیسرے نمبر پر ہے۔ سویڈن کے لوگوں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ گھر سے زیادہ باہر کھانا پسند کرتے ہیں۔
मगर अपनी फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। स्वीडन में अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सी बेहतरीन जगह मौजूद हैं, जिनमें यहाँ का वासा म्यूजियम जो कि स्टॉकहोम शहर में मौजूद है, जो कि इस कंट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को 1990 में बनाया गया था और इस म्यूजियम को 30 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। और इसके बाद गमला स्पेन के स्टॉकहोम का पुराना नाम है। इस शहर को देखने पर आपको महसूस होगा कि आप कई सालों पीछे चले गए हैं, जब 13वीं सदी में इस शहर को बसाया गया था, क्योंकि इस शहर में आपको हर चीज़ पुराने ज़माने के अंदाज में ही मिलेगी, यहाँ तक कि खाना भी। और यहाँ की खास बात यह है कि हर इमारतें रंग बिरंगी नज़र आती है। दोस्तों, अगर आप भी स्वीडन में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो अराइवल डेट से 90 दिन पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। वीज़े के हुसूल के लिए होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक रिक्वेस्ट लेटर जिसमें आपका पूरा ट्रैवलिंग प्लान लिखा हो। वीज़ा प्रोसेसिंग में 2 हफ्तों का वक्त दरकार होता है और स्वीडन में घूमने फिरने के लिए आपका 1 हफ्ते का खर्च और स्वीडन में घूमने फिरने के लिए आपका 1 हफ्ते का खर्च 1.5 लाख रुपए हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्वीडन? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।